بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زارو قطار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے ہوئے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر ادموا کیا ہوا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا، اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا۔ کچھ عرصے بعد ہی صدقے کی برکت سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا، بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان، جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دیں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیا، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ ان مال عسر یسرا کہ ماں سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوتروں والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ یقین مانیے کہ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ میں اپنی نیکیوں کا پرچار کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر کیسے گزارا کر لیتے ہو؟ ہم سے تو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کو اسی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا ہے۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔